پیارے بچوں، آج 9th کلاس کے لیے ہمارا ٹاپک ہے لاٹری کے ٹکٹ کے سوالات جو پچھلے 3 دنوں سے ہم نے وہ لیسن پڑھا۔ آج اس لیسن کے جو چند سوالات ہیں ان کا میں مختصر جواب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے پیارے بچوں، منشی جی کو کس کا انتظار تھا؟ یعنی آپ سے سوال ہے، آپ نے یہ سبق پڑھا، آپ کو دھیان میں ہوگا کہ منشی جی کو کس کا انتظار تھا۔ منشی جی کو کس کا انتظار تھا، یہ پہلا سوال ہے۔ آپ نے پڑھا کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا، جس کے بارے میں وہ اپنی بیوی اور اپنے بھائی سلیم سے بار بار اس کا استفسار کر رہا تھا۔ تو اس کا جواب ہے کہ منشی جی کو تار کا انتظار تھا۔ منشی جی کو کس کا انتظار تھا؟ منشی جی کو تار کا انتظار تھا۔ کس تار کا انتظار تھا؟ کہ اس نے لاٹری کی ٹکٹ کاٹی تھی اور وہ اس انتظار میں تھا کہ لاٹری میرے نام نکل آئے گی اور ضرور آ جائے گی۔ یہ اس کا اپنا بھروسہ تھا، اس کی سوچ تھی۔ بہرحال وہ سوچ پھر بعد میں جھوٹی ثابت ہو گئی۔ دوسرا سوال ہے، منشی جی کیا منصوبے باندھ رہے تھے؟ آپ نے سبق میں پڑھا منشی جی کیا منصوبے باندھ رہے تھے۔ منشی جی ایک سے کئی طرح کے منصوبے باندھ رہا تھا، صرف ایک ہی نہیں۔ منشی جی یہ منصوبہ باندھ رہے تھے کہ جب لاٹری کا ٹکٹ ہاتھ لگے تو میں ایک کوٹھی خریدوں گا جس میں اس کی بیگم رانی بن کر بیٹھ جائے گی، پھر نوکر چاکر ہوں گے، اور جب اس کی لاٹری کی ٹکٹ نکل جائے گی پھر وہ اپنے بیٹے کو انگریزی اسکول میں داخل کر سکتا ہے جہاں کی ماہوار فیس 100 روپیہ اور باورچی والے کو 50 روپیہ ماہوار دینا ہوگا۔ یعنی یہ اس کے منصوبے تھے کہ میری زندگی، وہ اونچی اڑان بھر رہا تھا اپنی زندگی کے لیے کہ میرے گھر کے سامنے پھر ہاتھی جھولنے لگ جائیں گے، بڑے بڑے لوگ میرے پاس آیا کریں گے۔ جب میرے پاس اتنا سارا پیسہ آئے گا تو ہر کوئی میرے دروازے پر حاضری دینے کے لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے گا۔ یہ منشی جی کا اپنی سوچ تھی۔ بہرحال وہ بھی پھر جھوٹی ثابت ہو گئی، وہ بھی نہیں۔ تیسرا سوال ہے، ڈاکیا کیا پیغام لایا؟ ڈاکیا کیا پیغام لایا؟ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ منشی جی ڈاکیا کیا پیغام لایا؟ ڈاکیا ایک بیڈ نیوز، ایک برا پیغام لایا۔ اس میں وہ کیا پیغام تھا؟ اس میں منشی جی کی بیگم کے رضو کے مرنے کا تار لایا تھا۔ یعنی منشی جی کے بھائی کی بیوی کے مرنے کا تار لایا تھا۔ اور ایک سوال ہے چوتھا، یعنی بری خبر لایا تھا کہ آپ کے ہاں آپ کا قریبی رشتہ دار انتقال کر گئے، وہ فوت ہو چکا ہے، اور وہ یہ اس انعام میں اس امید کے ساتھ جب انہوں نے وہ لفافہ کھولا تھا کہ شاید اس میں ہمارے انعام کی لاٹری کی ٹکٹ کی خبر ہوگی، وہی اطلاع ہوگی، لیکن وہ بھی پھر بہت ہی پریشان کن جب انہوں نے کھولا تو وہ اس میں پریشانی کا پیغام تھا، غم کا پیغام تھا، خوشی کے بجائے۔ چوتھا سوال ہے، ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ کی پوری کہانی اپنے الفاظ میں لکھی۔ ڈرامہ لاٹری کا ٹکٹ محمد عمر کا لکھا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں جو مرکزی کردار ہے وہ منشی جی ہے، جس کو تار کے آنے کا بے حد انتظار ہوتا ہے۔ دراصل منشی جی کی زندگی مصائب سے الجھی رہی ہے اور وہ اس ماحول میں کوئی خوشی کی امید لیے بیٹھا ہے، اور اسی اثنا میں اس کی بیگم جو اس کے ان باتوں کو فضول اور بکواس جان کر اپنے کام میں منہمک ہو جاتی ہے، کیونکہ منشی جی کی باتیں ہمیشہ اسے سراب نظر آ رہی تھیں، اس لیے وہ اس کے منصوبے سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ سلیم اس ڈرامے کا تیسرا کردار ہے جو اپنی مقالہ نگاری سے ڈرامے کو ارتقاء کی منازل سے طے کرتا ہوا اسے منطقی انجام تک لے جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں منشی جی کو لاٹری کا ٹکٹ کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر میرے نام لاٹری کی ٹکٹ نکلی تو میں ایک کوٹھی خرید سکوں گا جہاں اس کی بیگم رانی بن کر تکیے کے ساتھ تشریف آور ہوگی، اور پھر اس کا بیٹا میونسپلٹی میں نہیں بلکہ انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکے گا۔ لیکن اسی اثنا میں تار آواز دیتا ہے، ڈاکیا
फिर वो कोई लिफाफा खोलने की हिम्मत नहीं करता। बिलाकर जब लिफाफा खुल जाता है तो इसमें रजू के मरने की खबर होती है और मुंशी जी की बेगम रोती है। सलीम उसे सब्र करने को कहता है और मुंशी जी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। बहुत यानी अब चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है, इन किरदारों पर मुख्तसर नोट लिखिए। सलीम, मुंशी जी, सलीम और ढाकिया। मुंशी जी आपको पता है वो ड्रामे का मरकज़ी किरदार है, उसे लॉटरी के टिकट का इंतज़ार होता है और ढाकी का आने का मुंतज़िर। सलीम और बेगम मुंशी जी की बातों पर यकीन नहीं करते हैं, मगर बिलाकर वो इनकी बातों पर थोड़ा भरोसा जताते हैं। मुंशी जी की ज़िंदगी अफलास और गुर्बत में गुजरी है। उन्होंने ऐश की फ़ज़ाओं को कभी देखा नहीं होता है और इसीलिए वो लॉटरी के टिकट का सहारा लेता है ताकि इसकी भी खुशियों की बहार इसे सौगात में मिलेगी। मगर इसके मुकद्दर में सख्ती हमेशा ही आंसू बहाने पर उकसा रही थी और इसकी हसरत कभी, बदकिस्मती से मुंशी जी की हसरत कभी पूरी नहीं हुई। सलीम के किरदार पर नोट लिखिए। सलीम ड्रामे का तीसरा और अहम किरदार होता है, जो मुंशी जी की बातों पर थोड़ा भरोसा जताता है। गाहे वो इसकी बीवी को सब्र करने की तलखीन करता है और गाहे वो मुंशी जी की बातों को वजाहत के तौर पर समझाने की ज़िद होता है। सलीम के किरदार ही ड्रामे को इर्तिका की मंजिलों से गुजर कर हद इम्कान हतमी अंजाम तक पहुंचाता है और सलीम अपना किरदार बखूबी निभाता है। सलीम अपने भाई की इन बहकी बहकी बातों से खुद भी परेशान होता है। वो उसे छुटकारा नहीं पाता है। उसकी अपने बड़े भाई के मुंह से जो बातें सुनता है, ऐसी ख्याली बातें, सलीम इतना परेशान होता है। वो समझता है क्या मैं इसी ज़मीन पर हूँ, मेरे कदम इसी ज़मीन पर हैं कि आसमान पर। वो बेचारा परेशान होता है। वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लाख समझाने से मुंशी जी समझ नहीं पाता है। वो न अपनी बीवी न अपने भाई का मशवरा मानता है, न उनकी बात का सही हकीकी जवाब देता है। हकीकी मानों में वो ख्याली दुनिया में मतलब तैरता है, ख्याली आसमानों की सैर करने के लिए निकला है, लेकिन हकीकत में वो हकीकत से बहुत दूर था। अब डाकिया के आने का मुंशी जी को इंतज़ार होता है, मगर डाकिया के इर्द गिर्द ड्रामे का तार पूरा बना हुआ है। यानी पूरी कहानी डाके के इंतज़ार में खड़ी है, क्योंकि जब तक डाकिया का आना बाकी होता है ड्रामा सीन ब सीन आगे जाता है और जो ही डाके की मौजूदगी रहती है तो ड्रामा अपने अंजाम पर पहुंचता है। जो ही डाकिया आता है तो कहानी ख़त्म हो जाती है। डाकिया की मौजूदगी पर ज़्यादा देर तक नहीं रहती। डाकिया अपने आने के साथ सलीम, बीवी और मुंशी की आंखों में आंसू बन कर लाता है। ये किरदार ड्रामे के आखिर में नमूदार होता है और जो ही नमूदार होता है ड्रामे का इख्तिताम भी होता है। प्यारे बच्चों, आज इतना ही।